قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے فَاسْتَمِعُوا لَهُ تمہیں سننا چاہیے، وَأَنصِتُوا اور سننا بھی بڑی خاموشی کے ساتھ چاہیے، کیونکہ یہ قرآن کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ دنیا کا کوئی عام کلام نہیں ہے، دنیا کی سب سے اعلیٰ کتاب اور مالک کائنات کا کلام ہے، رب ذوالجلال کا کلام۔ تو فرمایا جب اللہ تم سے ہم کلام ہو، اللہ کا فرمان براہ راست تمہیں سنایا جا رہا ہو، رب کائنات کا کلام پڑھا جا رہا ہو، تو پھر اس کے سننے کے انداز عام دنیاوی انداز میں کہ نہیں ہونے چاہیے، یا عام گفتگو اور عام محفل کی طرح اس محفل کو نہیں بنانا چاہیے، بلکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے، ابدیت ہم سے مطالبہ یہ کرتی ہے کہ انسان ہر طرف سے اپنی سماعت کا ناطہ توڑے اور رب کائنات کے کلام سے اپنی سماعت کا ناطہ جوڑے، اس کی پوری توجہ کہ میرا خدا مجھ سے ہم کلام ہو رہا ہے، میرا رب میرا مالک میرا خالق میرے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، اس کا کلام پڑھا جا رہا ہے۔ تو عام انداز میں نہیں سننا چاہیے، خاص الخاص انداز میں، کہ جب کوئی بھی قاری کوئی بھی عالم آپ کے سامنے اللہ کا کلام پیش کر رہا ہو تو مومن کو چاہیے کہ وہ ہمتن گوش ہو کے رب کا کلام سن رہا ہو۔ جب وہ خاموش ہو کے اللہ کا کلام سنتا ہے، فرمایا لعلکم ترحمون، جب تم ہمتن گوش با ادب ہو کر اللہ کا کلام سنو گے، اس کا فرمان سنو گے، جب تم فرمان سنو گے وہ تم پہ رحمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ جو رب کے کلام اور رب کے قرآن کا بھی ادب کرے، اللہ کے کلام کو انتہائی عاجزی اور شوق اور ذوق اور با ادب ہو کے سنے، اس کا یہ فعل اور یہ عمل بھی رائے گا نہیں جائے گا۔ فرمایا اللہ جب تم کلام کو سنو گے خاموشی کے ساتھ، تم پہ رحمتیں نچھاور